ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی آیات میں ہم دیکھیں گے بنی اسرائیل کا واقعہ۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ تھوڑے سے اس کے ہم رولز دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں جیسے کہ بنی اسرائیل میں بڑی ماداری ہے، اس کو صرف فنگر ہم لمبا کریں گے۔ اس طرح سے جہاں جہاں غنہ آئے گا اس کو ہم نے 2 فنگر تک ہم نے آواز کو ٹھہرانا ہے۔ وَأَنِّي اس طرح سے ہم نے مد اصلی جو کہ پڑھی ہیں، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر۔ اسی طرح سے یہاں پہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر، تو مد اصلی ہے، اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے 2 فنگر تک۔ وَاتَّقُوا یہاں پہ مد اصلی ہے، پھر نفسن 2 زبر 2 زیر 2 پیش جہاں ہوتی ہیں آواز ٹھہراتے ہیں، لیکن جہاں پہ حروف ہلکی میں سے آ جاتا ہے تو وہاں پہ ہم اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ باتوں کا ہم خیال کریں گے کہ کہاں کہاں ہم نے آواز ٹھہرانی ہے، جیسے کہ نون ساکن آ گیا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں وَإِذْ فَرَقْنَا، تو کہاں پہ ہم نے آواز کو پلٹانا ہے، کلکلا کرنا ہے۔ تو یہ 5 حروف ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کو صحیح طرح سے پڑھنے کے لیے جو کہ ہمارے قاعدے کے لیسن ہیں ان کو کبھی بھی مس نہ کریں، کہ جب ہماری بیس بنے گی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کہاں ہم نے آواز کو پلٹانا ہے اور کس طرح سے ہم نے درست طریقے سے پڑھنا ہے۔ جیسے فرقنا رق، تو یہاں پہ آواز آپ کی پلٹ کے آ رہی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے چھپا رہے ہیں آواز کو، اخفا کر رہے ہیں۔ جئی یہاں پہ کیا ہے، حروف لین میں سے ہے، سافٹ آواز میں پڑھیں گے۔ اسی طرح سے دیکھیں تنظرون، آواز کو ہم چھپا رہے ہیں، اخفا کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہم کچھ نہ کچھ اس کے رولز بھی دیکھتے رہیں گے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعے میں کیا ذکر فرمایا ہے۔ اے میرے بیٹو، یا بنی، اے بیٹو اسرائیل کے، اذکرو کہ یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو، انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی اوپر جہان والوں کے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بڑی لاڈلی قوم تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی نعمتیں دیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں میں نے فضیلت دی جہان پر، لیکن کرنے کا کام کیا تھا، جو ان کے کرنے کا کام تھا وہ بھول گئے، اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اس دن سے ڈرو، کون سا دن، یومن جس دن لا تجزی نہ کام آئے گا، نفسن کوئی بھی نفس،
کچھ بھی کام نہ آ سکے گا، ان نفس، کسی نفس کے، شیئن کچھ بھی۔ آج ہم جس کے لیے اپنی زندگی میں وقت اور انرجی لگاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ تمہاری کوئی ولا اور نہ یقبل قبول کی جائے گا منہا اس سے شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ یؤخذ لیا جائے گا منہا اس سے عدلن کوئی بھی بدلہ، ولا ہم اور نہ اس دن وہ ینصرون وہ مدد دیے جائیں گے۔ آج دیکھیں ہمیں دنیا میں ذرا سی تکلیف آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیں بس دوسروں کی طرف ہوتا ہے کہ جی فلاں ہماری ہیلپ کر دے گا، اور ہم اپنی وقت اور اپنی انرجی اور اپنی زندگی اور کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ لیکن اس دن سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا واقعہ سنا کے ہم خاص طور پہ ہم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل پر جو واقعہ گزرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑے انعام اکرام بھیجے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّقُوا اس دن سے ڈرو کہ جس دن تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ تو ہم صرف یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، بلکہ کیا ہے کہ اگر ہمارا عمل اچھا نہ ہوا، اگر ہم نے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارا نہ، تو پھر ہماری مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ جیسے کہ یہاں پہ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنی بڑی ان پہ نعمتیں کی، وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ نجات دی ہم نے تم کو۔ اب یہ دیکھیں قرآن کی آواز جو ہیں الفاظ جو ہیں ان کو ہم پہچانا شروع کرتے ہیں۔ نجی، اب نا الگ ہے، کم الگ ہے، نجیناکم نجات دی ہم نے، نا ہم نے، کم تم کو، کس سے؟ من آل فرعون فرعون سے نجات دی۔ اور فرعون کیا تھا؟ فرعون کی زیادتیاں کتنی بڑی تھیں۔ یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، سوء العذابی برے عذاب کی، یذبحون وہ خوب ذبح کرتا تھا، دیکھیں اس کا کتنا بڑا ظلم تھا، وہ خوب ذبح کرتا تھا، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا، نساءکم تمہاری عورتوں کو۔ اب اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ وہ فرعون کیا کرتا تھا کہ بیٹوں کو زندہ ذبح کر دیتا تھا، کیونکہ نجومیوں نے اس کو بتایا تھا کہ ایک سال میں کیا ہے کہ ایک نبی آئے گا جو کہ رب العالمین کی طرف بلانے والا ہوگا، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوگا۔ اس ڈر سے اور اس خوف سے وہ کیا کرتا تھا کہ ان کے بیٹوں کو کیا ہے بنی اسرائیل کی زندہ کیا ہے ذبح کر دیتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک ہوتی ہے انسان کی چال اور ایک ہوتی ہے اللہ کی تدبیر، تو اللہ کی تدبیر سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا بے شک۔ وَفِي ذَلِكُمْ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس واقعے میں بلاؤن بہت بڑی آزمائش تھی، میرے ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے۔ وَإِذْ پھر اللہ تعالیٰ کا دیکھیں انعام دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے اس سے نجات دی۔ وَإِذْ اور جب فرقنا پھاڑ دیا ہم نے بکم ساتھ تمہارے، کہ ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی نشانی آج بھی میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، اس کی لاش اسی طرح سے پڑی ہوئی ہے۔ یہ رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کر کے دکھایا کہ جو قوم ظلم کرتی ہے، جو انسان ظلم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں کے لیے عبرت بنا دیتا ہے۔ یہاں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا، از فرقنا تو پھاڑ دیا ہم نے سمندر کو۔ تو جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ جا رہے تھے، جب وہ سمندر کے بیچ پہنچے تو اس سے پہلے ہی بنی اسرائیل کے لوگوں نے زور و شور کرنا شروع کر دیا کہ ہم سمندر میں سے کیسے گزریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب اور ذریعہ بنایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مارا تو سمندر دو حصوں میں بٹ کے رہ گیا اور اس کا پانی وہیں پہ رک گیا۔ پھر بڑے آرام سکون سے بنی اسرائیل کی قوم کیا ہے سمندر کو پار کیا، اور یہ سب جو پیچھے سے وہ فرعون آ رہا تھا، یہ سب منظر وہ جب وہ دیکھ رہا تھا تو اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے جب وہ عین بیچ سمندر کے گیا تو دونوں طرف سے پانی مل گیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور یہ سارے نظارے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس سے بڑی اور ان کو کیا نشانی چاہیے تھی، اتنی بڑی نشانی دی، اتنا بڑا اللہ کا کرم تھا۔ وَإِذْ اور جب وعدنا وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل تو پھر اس کے تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود من بعد ہی اس کے بعد،
وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے ظلم کیا۔ تم اصل میں انسان جب ظلم کرتا ہے تو وہ اللہ کے حق میں کچھ کمی نہیں کرتا۔ اصل میں انسان ظلم کرتا ہے تو اپنی ہی نفس پر ظلم کرتا ہے، اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے، اور یہی حال بنی اسرائیل کا تھا۔ آج یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کتاب دی ہے، اس کتاب کو ہم نے صرف پڑھ کے رکھ دیا، یا ہم نے اس کو ثواب کی ذریعہ بنا دیا کہ ہم مر جائیں گے تو صرف پڑھ لیں گے، یا دنیا میں کبھی کبھی اس کے ختم دلا دیں گے تو ثواب کے لیے رکھ دیا۔ لیکن یہ کتاب ہدایت ہے، اور اس میں جو واقعات ہیں اس میں لیے ہمارے لیے نصیحت ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم جو تھی وہ بہت ظالم قوم تھی، کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں 40 راتوں کے لیے تو وہاں پیچھے سے کیا کرتے ہیں کہ وہ بچھڑے کو معبود بنا لیتے ہیں، کیونکہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلے تھے تو ان کی پاس جو قیمتی چیز تھی وہ انہوں نے اپنے ساتھ لے لی، گولڈ وغیرہ۔ تو جب وہ اٹھا کے تھکے تو سامری جادوگر نے ان سے ایک بچھڑا بنایا جس میں سے آواز آتی تھی، تو وہ کتنی نادان قوم تھی کہ اس کے پیچھے سے اس بچھڑے ہی کو اپنا معبود بنا کے بیٹھ گئی۔ ثم پھر اللہ تعالیٰ ان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم عفونا عنکم من بعدی، کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان سے درگزر کیا، اور وہ ہو گیا بعد اس کے تاکہ وہ شکر ادا، بعد اس کے ذالکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے عفونا درگزر کیا ہم نے تم سے بعد اس کے اتنی بڑی ظلم کے بعد، کہ سب سے بڑا ظلم جو ہوتا ہے وہ شرک عظیم ہے، تو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، تو یہاں اس کے بعد ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا شرک بھی معاف کر دیا، اور کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک ان کو نعمت دی کہ کیا تاکہ وہ شکر گزار قوم بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مقصود ہم سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس کتاب کو کتاب ہدایت بنا کر بھیجا، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بہت سی نعمتیں دیں، تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزار قوم بنے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتیں دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی یہی ڈیمانڈ کی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ اسی طرح سے قرآن میں ایک جگہ آتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں جیسا کہ اللہ کو پہچاننے کا حق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور ہم میں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں جو بنی اسرائیل نے کی وہ ہم اپنی زندگی میں نہ کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔